اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سورۃ الطارق کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 17 آیتوں پر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الطارق کی تشریح۔ یہ طارق کا ترجمہ ہے اور اسی کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور اگلی 2 آیتوں میں اس کا مطلب خود بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے،
اسی طرح اللہ تعالی خود بھی ہر انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر مقرر ہیں۔ اس سے مراد وہ مادہ منویہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہے، اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد پوپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے، یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو۔ اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ یعنی ابھی ان کافروں کو صدا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی ان کو خود اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔